آداب اور اخلاق میں فرق سورہ حجرات کے حوالے سے۔ آپ نے سوال کیا آداب اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصراً بیان کروں۔ تو دیکھیے، آداب جو ہوتے ہیں وہ تو کنٹیکسچول ہوتے ہیں، اور ہاں، آپ نے یہ بھی کہا کہ سورہ حجرات کی آیت 1 اور آیت 2 کی روشنی میں بیان کریں، تو میں ان آیات کا پس منظر آخر میں بیان کروں گا۔ پہلے آپ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی اپنی جو ایک خاص کلین ہوتی ہے اس میں سے بھی یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں تو ایک خاص طور پہ آپ کو اور اس میں ایک دوسری چیز جو خاص طور پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے کہ مراتب کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بات آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بتا رہے ہیں اور وہی بات آپ اپنی والدہ کو بتا رہے ہیں، تو اب آپ یہاں پہ مراتب کا ایک خاص آداب جو ہے وہ ملحوظ ہو جائیں گے آپ کو، کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی نہ صرف یہ کہ رشتوں میں ہوتا ہے، بلکہ آپ ہر لحظہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس شخصیت کا کیا آداب ہیں جن کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں پھر اس سے بھی آگے بڑھتی ہیں، یعنی ان شخصیات سے بھی آگے بڑھتی جاتی ہے، ایک پوری ہائرارکی بن جاتی ہے۔ تو اس کا ایک مختصراً یعنی سمری آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آداب جو ہیں وہ اصل میں کنٹیکسچول ہوتے ہیں، اور اس کی ہر لمحہ جو ہے وہ کنٹیکسچولائزیشن کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کیا آداب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کس جگہ پہ کیا آداب ہیں جس کو ملحوظ رکھنا ہے، اور پھر وہ کس بنیاد پہ اس کو آپ جو ہے وہ بروئے کار لے کے آتے ہیں۔ اب جب اس کا تقابل آپ کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ، تو یہ اخلاق والی بات تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی دفعہ اس سے پہلے ڈسکس کی ہے، اور میں اس کو دہرا دیتا ہوں قدر مختصر، تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ اخلاق والی بات۔ تو اس کو پھر آپ خود سے جب تقابل کریں گے آداب کے ساتھ اخلاق کا، تو پھر آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی بات، اور آخر میں پھر میں وہ آپ کو آیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اخلاق دیکھیں، جب ہم ایک بچہ جو ہے، جب اس کا ایک شعوری رشتہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے والدین کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو گیا، اس کی ماں بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ۔ اسی طرح اس کے بہن بھائی اگر ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اس کے رشتہ دار ہیں تو اس کے دادا دادی، نانا نانی، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو یہ تو عام رشتے ہیں، پیدائشی رشتے ان کو کہتے ہیں۔ یوں ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے رشتے یہ جو ہے وہ خود سے آپ جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ لیکن شعوری رشتہ کیا ہوتا ہے؟ شعوری رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب آپ نے ان رشتوں کو اپنے شعور سے پہچان لیا۔ اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ آپ بچپن سے مسلمان تھے، لیکن ایک عمر آتی ہے کہ جب آپ اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں کہ یہی میرا مالک ہے، یہی میرا خالق ہے، یہی میرا رازق ہے، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور میری فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کی پرستش کروں، اس کی اطاعت کروں۔ اس کو کہتے ہیں شعوری رشتہ۔ تو جتنے بھی رشتے ہیں، یہ جس سے بھی آپ کا کوئی اس دنیا میں تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق خدا کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ بھی پیدا اور خود اپنی شخصیت کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں، یہ جب شعوری طور پر آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، شعوری طور پر ان رشتوں کو جو ہی آپ پہچانتے ہیں، تو آپ سے کچھ اخلاق، کچھ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو ہی آپ نے شعوری طور پر، ماں تو آپ کی تھی بچپن سے، جب سے پیدا ہوئے ماں ہے وہ، آپ اس کے بیٹے ہیں، لیکن آپ نے شعوری طور پہ ماں بیٹے کا جب رشتہ پہچان لیا، تو اب کچھ ماں کے حقوق پیدا ہو گئے، آپ پر حقوق عائد ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے بہن بھائیوں کے حقوق آپ پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اور رشتہ دار جو ہیں، جیسے آپ کے دادا دادی، نانا نانی، جو ہی آپ نے اپنے شعور کے ساتھ ان رشتوں کو پہچان لیا، تو ان کے حقوق آپ سے پیدا ہو گئے، آپ سے عائد ہو گئے وہ حقوق۔ اسی طرح آپ کا تعلق جو ہے، مثال کے طور پہ اپنی ذات کے ساتھ، آپ نے اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی، تو اس کے اپنی شخصیت کے بھی کچھ حقوق آپ پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ، ایک تعلق ہے پڑوسی ہونے کے ناطے، تو ان کے پڑوسیوں کے حقوق آپ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہائرارکی آپ اوپر بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کسی بستی میں رہتے ہیں، کسی شہر میں رہتے ہیں، تو شہر کے لوگوں کے حقوق آپ پر عائد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ملک میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو کینیڈینز کے کچھ حقوق جو ہیں ایک خاص حد تک وہ آپ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کے کچھ حقوق، تو یہ ایک اوپر بڑھتی جائے گی، اور مطلب چیز جو ہے وہ حقوق کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی تعلق، اپنے قائم ہونے والے تعلق کو شعوری طور پہ پہچان لیتے ہیں تو آپ سے آپ ان کے کچھ حقوق جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں تو اب آپ ان حقوق کی بجا آوری کرتے ہیں، ان کو یعنی احسن درجے میں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ادائی ہے، اس کو ادا کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ تو اب آپ ذرا تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے اس ساری بات کو سمجھیں۔ شعوری طور پر انسان اپنے تعلقات اور رشتوں کو جب پہچان لیتا ہے تو آپ سے آپ اس کے کچھ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان حقوق کی بجا آوری جو ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ یعنی رشتوں کے، شعوری رشتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق کی احسن درجے میں بجا آوری، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ بڑا اخلاق والا کون ہے؟ جو اپنے ان جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جو رشتے جو اس کے تعلق میں ہیں، اس کے حقوق وہ بأحسن درجے جو ہے وہ پورے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا اخلاق والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے مکارم کو اس کے کلائمیکس تک پہنچا دوں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے اخلاق۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ آداب کیا تھے اور اخلاق کیا ہیں۔ تو اخلاق جو ہیں وہ جو ہی آپ کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ کا ہے، وہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے حقوق کو بجا آوری، ان کے حقوق کی بجا آوری جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آخر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو سورہ حجرات کی آپ نے آیت 1 اور 2 جو پوچھی تھی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں اللہ اور اللہ کا رسول خود موجود ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنے آداب ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ تو یہ کانٹیکسٹ پیدا ہو گیا وہاں پہ آپ سے آپ۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کا اپنا ایک پس منظر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی آپ دیکھیں گے ان آیات میں گویا تعمیم ہے، لیکن اس میں اصل میں ایک خاص طرح کی تخصیص ہے۔ وہ آپ کو گریجولی جب تدریجی ارتقا ہوتا ہے اس کی آیات کا، یعنی آگے بڑھتے ہیں، تو وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ اس کے اصل مخاطب کون ہے۔ تو اس میں اصل مخاطب جو ہیں وہ بدو لوگ ہیں جو ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ اس مطلب مرکز سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی اس طرح تربیت بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ پلس یہ کہ ان میں سے کچھ سردار جو تھے انہوں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا تھا، تو ایک طرح سے ان کا ایک جسچر ڈیفرنٹ تھا، یعنی ایک طرح سے اپنا احسان سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ اس وجہ سے وہ آوازیں بلند کر لیتے ہیں۔ بلند کر لینے سے مراد ہے کہ ان کو وہ اس طرح کا ادراک ہی نہیں تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ سے دور رہتے تھے تو اس طرح ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس خاص پس منظر میں ان کو یہ بتایا گیا کہ نہ تو تم اپنی کسی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے پر مقدم کرو، یعنی وہ ایسے بیان کر دیتے تھے نا، اللہ کے رسول نے کوئی رائے دی ہے تو اس پر اپنی رائے کو مقدم کر لینا، سردار کی حیثیت سے یا ایک بڑے قبیلے کی حیثیت سے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ تم اپنی آوازوں کو جو ہے وہ پست رکھو، تم جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح تم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کا سفیر ہے اور وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھیں مراتب کا وہ بھی نظر آ گیا، مراتب کے آداب، کہ مرتبہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کسی جگہ پہ، اور پھر دوسری چیز کیا کہ آپ کا ایک جو رسول کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں رسول کے کچھ حقوق آپ پر قائم ہو گئے، اللہ کے رسول کے، تو اب ان کی آپ کو بجا آوری کیسے۔ تو دونوں چیزیں آپ کو یک وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی، یعنی اخلاق بھی اور آداب بھی۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اس میں ایک آخری نقطہ یہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت، یعنی اس کا قرآن مجید، وہ ان کا یعنی وہ اس کا وہی مرتبہ اب ہونا چاہیے مسلمانوں کے نزدیک جو اللہ کے رسول کا تھا۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ اب اس کتاب کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور اس کتاب کے ساتھ ہمارے شعوری تعلق کی کیا حیثیت ہوگی، اور اس کتاب کے ہم پر کیا حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے
کہ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کی کوئی رائے اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے لیے وہی حکم ہے جو سورہ حجرات کی آیت 1 اور 2 میں بیان ہوا ہے کہ ہم اپنی کسی رائے کو اس رائے پر مقدم نہیں کر سکتے، یہ اس کے آداب ہیں۔ اسی طرح اس کے کچھ حقوق ہیں کہ وہ اللہ کی چونکہ کتاب ہے، وہ چونکہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کرتا ہوں، میں اس سے روشنی حاصل کرتا ہوں، تو اس تعلق، اس شعوری تعلق کے نتیجے میں جو میرا اس کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو حقوق پیدا ہوئے ہیں، ان حقوق کی ادا آوری، اس کی بجا آوری جو ہے اس کو ادا کرنا، یہ میرے اخلاق کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آداب اور اخلاق امید ہے کہ کسی حد تک واضح ہو گئے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں اپنے لمبے میسج کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔